میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ نالیاں بند تھیں، اب ہم نے نالیاں اگر کھول دی ہیں تو پہلے سے 2 گنا اچھا لائف سٹائل آپ اپنا سکتے ہیں، پرووائڈیڈ ہے کہ آپ کو چیسٹ پین نہ ہو، باقی چیزیں نہ ہوں، تو آپ چل پھر سکتے ہیں، آپ کھیل سکتے ہیں۔ ماؤں کو میری یہ گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو خدا را یہ جنک فوڈ نہ کھلائیں۔ حالات یہ کہ اگر والد نہ دینا تو دیکھیں وہ تو ظالم ٹھہر جاتا ہے، اور ماں پکڑ کے دے دیتی ہے، کھانے دے، بچہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے آغاز کروں گا، حال ہی میں آپ نے EAPCI کی کوئی سرٹیفکیشن بھی کی ہے، اور اس کے علاوہ ڈپلومہ ان اسکیمک اسٹروک انٹرونشن اور اسٹنٹنگ میں خاصا آپ کا ایکسپیرینس ہے، مجھ سے زیادہ کون جان سکتا ہے، اس مرحلے سے گزرا ہوں۔ یہ بتائیں اس کم عمری میں آپ نے اس پروفیشن کو جوائن کیا، اب تک جتنے بھی کیس آپ نے بھگتائے سینکڑوں میں میرے خیال میں، اور جو آپ کی ریپوٹیشن ہے سوسائٹی کے اندر، چونکہ ہم یہ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ ایک مقدس پیشہ ہے، اس میں ینگ لاٹ جو آ رہی ہے وہ کس طرح ہیومینیٹیرین جو ویلیوز ہیں اس کو بھی پروموٹ کر رہی ہے، تو آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا اس فیلڈ میں اور کیسے جوائن کیا؟ جہاں تک جوائن کرنے کی بات ہے، دیکھیں وہ تو مجھے بچپن سے کارڈیالوجسٹ بننے کی خواہش تھی، جس طرح تھا کہ میری مدر بھی کارڈک پیشنٹ ہیں، اور اس وقت سے ہی مطلب مجھے MBBS میں جب میں گیا تو وہ پوچھنا چاہتے تھے آپ نے کیا کرنا ہے، تو میں کارڈیالوجسٹ ہی کہتا تھا، حالانکہ وہ بہت ارلی تھا، وہ اتنا ارلی کہ شاید نہیں پتا ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آسانی کی اور کرتے 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 کارڈیالوجسٹ بن گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ رستے دکھاتا گیا اور پھر آسانی پیدا کرتا گیا، سب سے امپورٹنٹ ہے، اور باقی جو ریپوٹیشن اور وہی چیزیں یہ تو اللہ کی دین ہے، انسان کو آنیسٹ اوپینین دینی چاہیے، آپ جب تک آنیسٹ اوپینین دیتے رہیں گے اور پیشنٹ کے ساتھ مخلص رہیں گے، اللہ ہمیشہ آپ کی مدد کرتا رہے گا۔ اچھا یہ بتائیں ہارٹ ڈیزیزز کے بارے میں، پاکستان میں یہ بہت پھیل رہی ہے، اور ایک پرسیپشن یہ ہے کچھ لوگ بائی پاس کی طرف پہلے جاتے تھے کہ اب کہتے ہیں کمپلیکیشن ہے، اسٹینٹنگ آ گئی ہے، بہت آسان ہے، تو کیا فرق ہے بائی پاس میں اور اسٹینٹنگ میں؟ دو آپ کے علیحدہ علیحدہ سوال ہیں۔ جی، پہلا سوال ہے کہ ہارٹ ڈیزیزز زیادہ ہو رہی ہیں، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ زیادہ ہو رہی ہیں۔ اس میں اگر یہ دیکھا جائے تو ہمارا لائف سٹائل بدل گیا ہے، اب ہم اس دور میں آ گئے ہیں جہاں شاید یورپین اور امریکن 1960s 50s یا 70s میں تھے، کہ ہمارے پاس سے گاڑی آ گئی، بائک آ گیا، ہم نے چلنا کم کر دیا، ہم شہروں کی طرف زیادہ چلے گئے، پہلے ہم گاؤں میں تھے تو ہم چلا کرتے تھے، میں خود اتنا زیادہ اسکول جاتے ہوئے چلتا تھا، لیکن اب ہم نے دیکھا ہے نہ ہمارے بچے چلتے ہیں، نہ بڑے ہیں، نہ درمیانے، کوئی نہیں چلتا۔ اور جہاں تک گاڑی اور بائک کی بات ہے، گاڑی والا مجھے لگتا ہے پھر کم دل کے اٹیک کا شکار ہو، بائک والا تو سب سے زیادہ ہے، کیونکہ اس نے دہی لانا ہے، اس نے کچھ بھی لانا ہے، اور وہ جب تک دکان کے کاؤنٹر کے اوپر جا کے بائک نہ کھڑا کرے اس کو سکون بھی نہیں ملتا، اور چلنا ہم نے چھوڑ دیا۔ جہاں تک غذائی چیزوں کا تعلق ہے، اب وہ چیزیں نہیں رہیں اس طرح سے خالص، اور جو ہم کھاتے تھے، اور بہت سے انرجی ڈرنکس آ گئے، سگریٹ آ گئی، ہاں ان چیزوں کی وجہ سے یہ ایونٹس اب زیادہ ہونا شروع ہو گئے، اور ہم نے چلنا پھرنا کم کر دیا، ہم نے وہ غذائیں جو اسپیشلی سبزی اور پھل فروٹ تھے وہ کھانا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے اب یہ انسیڈنس بہت زیادہ ہو گئے، اور ینگ پیشنٹ میں زیادہ ہو گئے۔ اب آپ کا دوسرا سوال ہے کہ بائی پاس کی طرف جاتے تھے یا اسٹنٹنگ کی طرف، تو اس میں بیسیکلی جب بائی پاس سٹارٹ ہوا تو اس دور سے ابھی تک بائی پاس میں کوئی بہت زیادہ جدت شاید آئی نہیں، وہ اسی طرح سے آپ پورا سینہ کھولیں اور پھر وہ کریں، میجورٹی کیسز میں، بڑے کم کیسز میں منیمل سرجری سے وہ کر سکتے ہیں، لیکن جو اسٹنٹنگ ہے اس میں جدت کنٹینیوسلی آ رہی ہے۔ پہلے دوائی لگے ہوئے اسٹنٹ نہیں تھے، پھر دوائی لگے ہوئے آئے، پھر ان کی جنریشنز آئیں، پھر 100% نالی بند ہو تو اس کو کھولنے کے آلات اس طرح سے نہیں تھے، اب اس میں جدت آئی، بیلونز آ گئے، ہاں اب پھر تو دوائی لگے ہوئے بیلونز آ گئے، جنہیں ہم DC بھی کہتے ہیں، ڈرگ کوٹڈ بیلون، اور وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ کچھ عرصے بعد آپ کے اسٹنٹ کی جگہ بڑی حد تک لے لیں گے، اور ان پہ بڑی اچھی ریسرچ چل رہی ہے، اور ان کے بہت اچھے آؤٹ کم ہے کہ آپ دوائی لگے ہوئے بیلون سے بھی نالی کھولیں اور بیلون باہر آ جاتا ہے، بغیر اسٹنٹ کی بھی چیزیں چلتی ہیں، لیکن یہ ایکسپرٹ ڈاکٹرز ہی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کہاں پہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو جو بائی پاس ہے، ایسا نہیں ہے کہ بائی پاس بالکل آپ نکال دیں، نہیں، بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ بائی پاس فرض ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، اور زیادہ بہتر ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو ہم 4 5 6 اسٹینٹ ڈالیں اور پھر بھی اتنا اچھا رزلٹ نہ دے سکیں۔ شاید بائی پاس کیبج سرجری اس کا بہت اچھا رزلٹ دے سکے، اس کے لیے مختلف سکورز ہیں جو ہم لگاتے ہیں پیشنٹ پہ، پیشنٹ کا آؤٹ کم دیکھتے ہیں، جیسے اب ایک 80 ایئر کا 70 ایئر کا پیشنٹ ہے، اینڈ دین اس کو ہم بائی پاس کے لیے 2 یا 3 اسٹنٹ ڈالیں اور اس کے گردے بھی خراب ہے، سانس پھول رہا ہے، تو شاید ہم ایک اسٹنٹ سے اس کا کام چل جائے اور وہ اپنا روزمرہ کی ایکٹیویٹیز سر انجام دے سکے، تو وہ زیادہ بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو ہم اس کا بائی پاس کرائیں، اور وہ پیشنٹ بھی خوش رہتے ہیں، ایک ادھ کام اسٹنٹ سے ہمارا کام ہو گیا اور ہم
मतलब सेटिस्फाई होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये डॉक्टर साहब ये बताएं, जो डॉक्टर साहबा ने जिस तरफ इशारा किया ब्रायलर की, तो कुछ मैं इस शो से पहले बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए, आपका बताया कि हमने इस टॉपिक पे रखना है, तो अक्सर लोग पूछते हैं कि डाइट का हमें प्रॉपर बताया जाए कि चिकन, ये मटन, बीफ, स्पाइसी चीज़ें किस हद तक हार्ट पेशेंट बिलखुसूस जो डायबिटिक है वो भी, और लाइफस्टाइल पे तो आपने बात की, और इसमें सब्जियां जो ज़मीन से उगने वाली हैं, कुरान में भी अगर देखें तो डायरेक्ट जो उगती है उसको अगर हम नॉर्मल हीट पे पका के खाते हैं तो उसका मेरे ख्याल में ज़्यादा इफेक्ट है। हमारे लोग प्रिजर्वेटिव्स पे, फास्ट फूड पे, जंक फूड पे जा रहे हैं, तो आप क्या नौजवानों को क्या पैगाम देंगे? देखें, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो नेचुरल फूड है उसकी एक अपनी वर्थ है, अपनी है। अब प्रिजर्वेटिव्स और इस तरह की चीज़ें जो पॉपुलेशन बड़ी और उन लोगों ने उगाने और ज़्यादा मुनाफे के लिए लेना शुरू किए, लेकिन अल्टीमेटली हम जो है वो नेचुरल फूड की तरफ वापस चले जाना है, ऑर्गेनिक की तरफ। आपने लफ्ज़ सुना होगा ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक क्या? पहले हमारे लिए बड़े फ़ख्र की जिस तरह लोग बात करते थे, हम शहर गए, अच्छे होटल में अच्छी इस तरह की डेकोरेशन के साथ खाना खाया, चीज़ें बदलते बदलते अब उन होटल्स में आपको लस्सी और इस तरह की चीज़ें आना शुरू हो गई, और ऑर्गेनिक के नाम पे लोग फिर बदल के जाना शुरू हो गए। आने वाला दौर जब अवेयरनेस बढ़ जाएगी तो आप देखिएगा कि लोग घरों में, छतों में ऑर्गेनिक चीज़ें लगाना शुरू हो जाएंगे, उनको पता लग जाएगा कि इसकी कितनी वैल्यू और इसकी कितनी वर्थ है। जहाँ तक चिकन और इन चीज़ों की बात है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जब आप उस तरह की मुख्तलिफ इंजेक्शन और चीज़ों के साथ, जिस तरह मैडम ने कहा कि आप चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, एक मीट बनाते हैं, तो उसके अपनी कॉम्प्लिकेशंस और साइड इफ़ेक्ट हैं, इसमें तो दो राय है नहीं। अच्छा, एक सवाल और है, चूँकि मेडिसिन की भी बात आई है, हार्ट पेशेंट जब स्टेंट डलवाया, बाईपास हुआ या बीपी उसका शूट कर गया, तो देखा गया कि मुख्तलिफ पेशेंट 8-10 हैं तो मुख्तलिफ मेडिसिन यूज़ करते हैं। क्या फार्मूला एक ही होता है, कंपनी का डिफरेंस है, या उसकी बॉडी को या एज को देखते हुए या बीमारी को आप सजेस्ट करते हैं? ये मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं मेडिसिन के, ठीक। 5-6 ग्रुप्स, जैसे ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं, अब 5-6 ग्रुप्स में मुख्तलिफ नामों की मुख्तलिफ मेडिसिन है। देन एक ही जेनरिक नाम की मुख्तलिफ कंपनीज मेडिसिन बनाती हैं और वो अपने अपने नाम रखती हैं। ठीक। और बहुत सारे केसेस में डॉक्टर्स पेशेंट की उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बाकी पैरामीटर, जैसे दिल की ताकत कैसी है, इसका ब्लड प्रेशर मैक्सिमम कहाँ तक जाता है, इसके गुर्दों की सूरत हाल कैसी है, फेफड़ों में सांस फूलना तो ज़्यादा नहीं होता, तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के ही मेडिसिन तजवीज़ करता है और फिर वो देता है। इसलिए मुख्तलिफ पेशेंट्स की मेडिसिन मुख्तलिफ होती हैं। डॉक्टर साहब ये बताएं, पाकिस्तान में इस वक्त जो स्ट्रोक इंटरवेंशन की आप बात करें, उसमें आपकी एक्सपर्टीज़ भी है, इसको ज़रा डिफ़ाइन करें नाजरीन के लिए, ये क्या है? अच्छा, इसमें यह है कि जो पूरी दुनिया में मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी के लिहाज से अब स्ट्रोक एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे फालिज के बाद अपाहज हो गए या डेथ हो गई। तो डेथ है, अपाहज होना ही एक ना सिर्फ पेशेंट के लिए बल्कि उसकी तो पूरी ख़ानदान के लिए एक समझे एक बहुत बड़ी मिजरी है। अब इसके लिए स्ट्रोक इंटरवेंशन जो है वो एक ऐसा चीज़ है कि देखिए, 2 किस्म के फालिज होते हैं कि में खून की रग जो है वो फट जाती है, जिसे हम हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं, और दूसरा होता है जिसमें 85% से ज़्यादा इस्कीमिक स्ट्रोक है, जिसमें खून का लोथड़ा होता है, बड़ा सा क्लॉट होता है। अब इस क्लॉट को ठीक करने के 2 तरीके होते हैं, या तो 4.5 घंटे 4.5 घंटे के अंदर की विंडो तो टीपीए लग सकता है, वो भी 30%, 25 to 30% तक इफेक्टिव होता है, जिसमें खून पतला करने वाला इंजेक्शन। या बड़ा क्लॉट हो तो देन हम जो है उन पेशेंट की स्पेसिफिक क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं, तो वो खून का लोथड़ा निकालते हैं, जिस तरह हम एंजियोग्राफी करते हैं इसी तरह के एक प्रोसीजर से वो दिमाग से खून का लोथड़ा निकालते हैं, और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, और वो पूरी दुनिया में अब एक ट्रेंड बन चुका है। अब इवन अब दुनिया उस तरफ जा रही है, यूके में भी अब बहुत कम लोग हैं जो ये इंटरवेंशन करते हैं, और उन्होंने एक किस्म की स्ट्रोक इमरजेंसी डिक्लेयर करके उनको हायर कर रहे हैं बंदे, और वो पूरा सिस्टम चला रहे हैं। अब सिर्फ अवेयरनेस लोगों में यहाँ पे भी ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। अच्छा, किस्मती की बात यह है कि पाकिस्तान में रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में 2018 में शुरू किया स्ट्रोक इंटरवेंशन, और हमने 550 से ऊपर केसेस किए। 550? जी हाँ, और माशाल्लाह उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स भी हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह लाहौर और कराची में भी शुरू हो चुका है, और ये ऐसा नहीं कि किसी एक जगह होना चाहिए, ये तो पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए, क्योंकि किसी का भी जब अजीज़ कोई रिश्तेदार कोई फालिज से, और जब उसको ये कहा जाता है फालिज हो गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते, तो ये सबसे बड़ी मिजरी है। तो अगर ये सारी चीज़ें, ये स्ट्रोक इंटरवेंशन डेवलप हो जाए तो ये बड़ी खुशकिस्मती होगी, और लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि जब भी फालिज हो, फालिज के मरीज़ का ब्लड प्रेशर एकदम कम नहीं करना है। मैंने बहुत ज़्यादा देखा है कि वो फालिज के मरीज़ का ब्लड प्रेशर पकड़ के कम करते हैं, क्योंकि वो सबसे पहले मोहल्ले के क्लिनिक लेके जाते हैं या क्वैक के पास,
اور اس کی پہلی سٹیٹمنٹ یہ ہوتی ہے کہ بلڈ پریشر زیادہ ہونے کی وجہ سے دماغ کی رگ پھٹ گئی یا فالج ہو گیا. ایسا نہیں ہے. بلڈ پریشر اس وقت زیادہ ہوتا ہے جب دماغ میں خون کا لوتھڑا چلا جائے یا اس کی رگ پھٹے. اسے ہم ہیمریجک اسٹروک کہتے ہیں. تو دماغ سگنل دیتا ہے دل کو کہ یار یہ تو میرے پاس بلڈ نہیں آ رہا. دین وہ زیادہ تیزی سے دھڑکتا ہے, زیادہ بلڈ پریشر بناتا ہے, تو اس لیے بی پی زیادہ ہوتا ہے. اور ایٹ ٹائمس وہ بی پی آپ کے لیے بڑا بینیفیشیل ہوتا ہے. جب 180 سے 190 اس طرح بلڈ پریشر ہوتا ہے تو وہ پیشنٹ کو بلڈ اس ایریے میں پہنچا رہا ہوتا ہے جہاں دماغ کو خون کی اشد ضرورت ہوتی ہے. لیکن ہم وہاں پہ کیا کرتے ہیں, بلڈ پریشر کم کرنے والی دوائی دیتے ہیں. ہم سے مراد کہ وہاں پہ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں یا لوگ خود دینا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی بلڈ پریشر زیادہ ہونے سے فالج ہو گیا. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے جو وہ کولیٹرلز ہوتے ہیں, جو بائی پاس روڈ ہوتا ہے, جو زیادہ پریشر کی طرف سے چل رہی ہوتی ہیں چھوٹی نالیاں, وہ جیسے ہی بی پی ڈاؤن ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے اور فالج کا ایک دماغ کا بڑا حصہ فالج میں مبتلا ہو جاتا ہے. ایسے پیشنٹ کے لیے میری گزارش یہ ہے کہ اچھے مستند ڈاکٹرز کے پاس جائیں, ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں جائیں, کسی بڑے ہاسپٹل کی. اس سے پہلے ان کو غیر ضروری میڈیسن نہ دیں جب تک سی ٹی اسکین نہ ہو جائے یا باقی چیزیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اتنے کیسز آپ نے غالباً سینکڑوں میں اسٹنٹ ڈالے ہوں گے, تو زیادہ کس ایریے کے پیشنٹ ہیں, کس ایج کے ہیں, کس سٹیج پہ ہوتے ہیں, اب تک کا آپ کا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے؟ دیکھیے راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہمارے ایریے میں تو جو اٹیچمنٹ ایریا ہے وہ زیادہ تر تو مری, ہزارہ, کشمیر اور راولپنڈی اسی ریجن کے زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک. اس میں نو ڈاؤٹ ہمارے پاس چکوال سے بھی پیشنٹ آتے ہیں, جیلم سے بھی آتے ہیں, منڈی بہاؤالدین, میاں والی, سارے ایریے یہاں سے آتے ہیں, افغانستان سے بھی آتے ہیں. اور ایج وائز کی جب بات کریں تو موسٹلی تو 50 سے ابو ہوتے ہیں, اور یہ تو نیچرل بھی ہے, یہ تھا, یہ 60 سے اوپر یہ ڈیزیز آ بھی جاتی ہے. لیکن اب حیران کن بات یہ ہے کہ یہ 20 سال میں بھی آ رہے ہیں. 20 سال 22 سال میں بھی اٹیک ہو رہا ہے. 20 22 24 سال کے بچوں کو, لڑکوں کو یا خواتین کو بھی اسٹنٹ ڈلے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ اٹیک کے ساتھ آتے ہیں اور ان کی دل کی اس وقت نالی 100% بند ہوتی ہے, بڑی بری حالت ہوتی ہے, اور جان بچانے کے لیے ہمیں اسٹنٹ پھر ڈالنا پڑتا ہے. اور جب اسٹنٹ ہم ڈال دیتے ہیں تو اس میں ایسی بات نہیں ہے. اب لوگوں میں ایک متھ بھی بڑی ہے کہ اسٹنٹ ڈل گیا تو بھئی کسی کام کے نہیں رہے, ہل نہیں سکتے, جھک نہیں سکتے. یا آپ نے سنا ہوگا لوگوں کو کہ وہ جو بھی خواتین آتی ہیں وہ اسٹنٹ ڈل گیا اب تو کسی کام دے نہیں ہو. تو یہ جب باتیں کرتے ہیں تو وہ لوگ بڑے اس سے ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں. وہ مثال سامنے بیٹھی ہے, آپ نے اسٹنٹ ڈالا, آواز بھی زیادہ بہتر ہو گئی, 1 سال ہو گیا, کرکٹ بھی کھیلی, لائف اس سے دوبالا ہو گئی. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ نالیاں بند تھیں تو جو آپ کی لائف سٹائل تھا, اب ہم نے نالیاں اگر کھول دی ہیں تو پہلے سے 2 گنا اچھا لائف سٹائل آپ اپنا سکتے ہیں. صحیح ہے. پرووائڈیڈ ہے کہ آپ کو چیسٹ پین نہ ہو, باقی چیزیں نہ ہو, تو آپ چل پھر سکتے ہیں, آپ کھیل سکتے ہیں. ویٹ گین ہوتا ہے, میرا خود 8 سے 10 kg گین کیا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب کی مرہون منت ہے, اللہ خوش رکھے. ڈاکٹر صاحب سے جو میں نے سوال کیا ہے نا ڈاکٹر, آپ کی مدد چاہیے. یہ جو ایکسرسائز جم, کیا مشینی ایکسرسائز یا نیچرل جو گراؤنڈ میں ہوتی تھی اوپن ایئر میں بھاگنا, وہ امپورٹنٹ ہے ڈاکٹر ولی صاحب, یا جو مشینی ایکسرسائز وہ زیادہ افیکٹو ہے؟ لوگ جم پہ بہت جا رہے ہیں. حالات ایسے آ گئے ہیں کہ کچھ کر لیں اور اگر وہ کرتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. اگر وہ ایکسرسائز پیدل چلتے ہیں, تیز مسلز بنانا, اور نہیں, وہ ایک کارڈیو میٹابولک ایکسرسائز از سم تھنگ ایلس, جس میں آپ کا دل کی دھڑکن بھی تیز ہو, جس میں آپ کا سانس بھی پھولے, وہ ایک الگ ایکسرسائز ہے. اور وہی ایکسرسائز ہے جو آپ کو دل کی بیماریوں سے 4 موسم میں خوبصورت. اگر وہ پیدل چلتے ہیں, وہ تیز قدم پیدل چلتے ہیں یا رننگ کرتے ہیں, اس سے بہتر ایکسرسائز ہے نہیں. لیکن ٹرینڈ چینج ہو گیا نا, اب وہ اپنے مسلز دکھانا شروع ہو گئے ہیں اور وہ بنانا شروع ہو گئے ہیں, اس میں اصل کام انہوں نے چھوڑ دیا ہے. اگر اس کی طرف جائیں, اور جیسے میڈم نے کہا, رہ کہ وہی بات آ جائے گی کہ سادہ خوراک. اور ماؤں کو میری یہ گزارش ہے, نصیحت تو ہم کرنے سے رہے, یہ گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو خدا را یہ جنک فوڈ نہ کھلائیں, ان کو پیار کی مد میں روز چاکلیٹ نہ دیں, ان کو باہر سے لا کے سلانٹیاں اور وہ جو اور یہ بھی بتا دیں, اس میں کوئی بات نہیں, شریعت میں 2 سال دودھ پلانا ہے, اسے ڈبے پہ بھیج دیا یا آیا کے پاس چلا دیا تو وہ پھر بریڈ ہی ایسی نکلے گی نا. اور اس کے بعد دیکھیں اب حالات یہ کہ اگر والد نہ دینا تو دیکھیں وہ تو ظالم ٹھہر جاتا ہے, اور ماں پکڑ کے دے دیتی ہے, کھانے دے, بچہ ہے. اور تو پھر حل کیا نکلتا ہے کہ وہ سارے بچے 10 سال 15 سال کی عمر میں اتنے بڑے لگتے ہیں کہ وہ والد سے بھی بڑے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ہماری ایز اے پیرنٹس ہم نے دیکھنا ہے, یا ایز اے ایلڈر ہم نے اپنے معاشرے کو سدھارنا ہے, کیسے دیکھنا ہے, اور یہ ری وزٹ کرنا ہوگا ہم نے اپنے ماؤں کو کہ وہ کیسے تربیت کریں, اینڈ دین اسکول میں کہ وہ بچوں کو کیسے بتائیں کہ یار یہ چیزیں آپ کے نقصان دہ اور یہ چیزیں نقصان دہ نہیں ہیں.